جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ویو. میں ہوں علی رحمان. کل آپ کی خدمت میں ایک ایسی خبر نشر کی تھی جس کے بعد میں خود بھی شو میں بار بار اس بات کی وضاحت کرتے پہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ وہ معاملہ ہی ایسا تھا. اور اس کی وضاحت میں تھوڑے اس طریقے سے بھی کر دیتا ہوں کہ کل ایک بیوی نے اپنے کچھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کا سین تھا لاہور میں، جہاں پہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ مل کر، اور جس کو وہ پسند کرتی تھی اس کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو آگ لگائی تھی. کل یہ آپ نے دیکھا تھا اور کل ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا، اور پھر ہم بات لے کر گئے تھے فیمنزم تک، انصاف تک، ڈرامے تک، میرے پاس تم ہو تک بھی بات کل گئی تھی. کیونکہ کل ہمارے پاس لفظ نہیں تھے. جب ایسی خبر آ جائے آپ کے پاس تو پھر ہمارے پاس لفظ نہیں بچتے. لیکن آج ایک ایسی خبر ہے جس کو شاید میں بتانے کے بعد کچھ آگے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے قابل بھی نہ رہوں. شاید ایک ایسی خبر ہے جس کے بعد ہر انسان اپنی ایک تھاٹ اپنے اندر ہی بنائے رکھ سکے. شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے. بنا کسی تمہید کے آغاز کرتے ہیں اور آپ تک یہ ابتدا میں بتا دیتے ہیں کہ کل ایک بیوی نے ایکسٹرا میریٹل افیئر کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ مل کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. آج ایک گونگی بیٹی نے، یہ لاہور سے خبر ہے ایک مرتبہ پھر، اور یہ 10 سال پرانی خبر نہیں ہے، آج کی خبر ہے. لاہور سے ایک بیٹی نے، عدالت میں فیصلہ گیا، معاملہ پہلے ہو چکا تھا. لاہور سے خبر ہے آج پھر ایک مرتبہ ایک بیٹی جو گونگی ہے، قوت گویائی یعنی بولنے والے جو قوت ہوتی ہے اس سے محروم ہے وہ بچی، گونگی بچی ہے، گونگی عورت ہے، گونگی لڑکی ہے. ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور کہیں پر ماں باپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، کہیں پر ماں باپ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پہچاننے کی ہم میں یہ قوت بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتی جو دوسرا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں ہم مار کھا جاتے ہیں، خاص طور پہ بچیاں، کیونکہ کل بھی میں نے بات بتائی تھی، ایموشنل لیول ان میں زیادہ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ لیول زیادہ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ یہ گونگی جو بچی ہے یہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور لڑکا اس کو بھڑکاتا رہتا تھا. کیوں بھڑکاتا رہتا تھا؟ کیونکہ یہ جو لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، پسند کی شادی کرنے کے لیے اس کی ماں اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی، یعنی پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہیں تھی. یہ وہی والا معاملہ ہوگا کہ ماں باپ راضی نہیں ہو رہے. اب اس کا فیصلہ اس لڑکی نے کیسے نکالا، اس کا عمل اس لڑکی نے کیسے نکالا کہ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کی دونوں برباد کر کے چھوڑ دی. کیسے کیا یہ آپ سنیے گا. لاہور سے قوت گویائی سے محروم لڑکی کی اندھی محبت کا خوفناک انجام ہو گیا. اور ایسے ہوا کہ لاہور کی عدالت میں قوت گویائی سے محروم لڑکی کے خلاف ماں کو قتل کرنے کے کیس کی سماعت ہو چکی ہے. اور قوت گویائی سے محروم لڑکی نے محبت پانے کے لیے ماں کو قتل کیا. یہ بات سامنے آئی، اور قتل کس انداز میں کیا وہ بھی آپ دیکھیے گا. عدالت نے قوت گویائی سے محروم ملزمان لڑکی اور لڑکا دونوں پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا. اس نے کہا ہم نے یہ جرم نہیں انجام دیا. پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ لڑکی کی والدہ جس کا نام تھا کہ بسمہ، وہ رشتے کے لیے راضی نہ تھی، اور مقتولہ بسمہ پر بیٹی نے دوران نماز حملہ کیا ہے. نماز کے دوران بسمہ یعنی اس کی ماں کے اوپر اس کی بیٹی نے حملہ کیا. مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے لڑکی کو قوت گویائی سے محروم اس کے محبوب لڑکے نے اکسایا. اور پھر ہوا یہ کہ دوران نماز اس کی ماں نماز کے دوران تھی، جبکہ جو ہے وہ قاتلہ نے پہلے والدہ پر ڈنڈے سے حملہ کیا، اور پھر جب ڈنڈے سے حملہ کر دیا تو اس کے بعد گلا دبا کر مار ڈالا. یہ واقعہ سننے میں تو گویا ایسا ہے کہ بس میں نے آج آپ کو یہ بات بتائی، کل یہ بات ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے کچھ وقت پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کس انداز میں کچھ دوستوں نے مل کر کچھ لڑکے دوستوں نے مل کر ایک لڑکے کو اپنی جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا، نہ کہ اس کی مرضی یا کسی اور طور کے اوپر، اور پھر نشانہ بنا کر جب وہ لڑکا ایک اور لڑکے سے راضی نہ ہوا تو اس کی بٹ کے اوپر، ایس کے اوپر اس نے فائر کر دیا. یہ کچھ وقت پہلے ایک بات بتائی تھی، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، بات یہیں آئی گئی ہو گئی. موٹر وے کیس شروع ہوا ہے، ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا، بات آئی گئی ہو گئی. بات کل کی ہے. ایک بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کے اوپر حملہ کیا، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ مل کر، صرف اس وجہ سے کہ اس کا شوہر اس کو منع کر رہا تھا اس چیز کے اوپر، اور اس نے اس کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. بات آئی گئی ہوگی. آج کی خبر ہے لاہور میں ایک مرتبہ پھر ایک گونگی لڑکی نے اپنی پسند کی شادی نہ ہونے کے اوپر اپنے یار سے مل کر یار کے اکسانے پر
اس نے اپنی ماں کو پہلے دوران نماز ڈنڈے سے مارا, ڈنڈے سے مارنے کے بعد اس کا گلا دبا کے قتل کر دیا. کیا ہوا؟ بس یہ ہوا ہے. مجھے ذرا ایک چھوٹی سی بات بتائیں, ایک ماں جس نے آپ کو کوکھ میں رکھ کر پالا اپنی, اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے, اس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں گے؟ اس کے بعد جواب نہیں بچتے, اس لیے کہ ایک اسٹوری آپ کی خدمت میں آج میں عرض کرنے والا ہوں اس واقعے کے متعلق. ظاہر ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی وہ نہیں ہوں, لیکن ایک اس انداز میں ایک بات چھوٹی سی خبر نشر کر دوں گا آپ کی خدمت میں. ایک شخص تھا, اور وہ شخص, یہ واقعہ بہت پرانا ہے, صحابہ کے دور کا, اس دور کا. ایک شخص تھا, آیا, آ کر حج کی نیت سے آیا. اللہ والے تھے, ان کے دل میں ایک امنگ جاگی, ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں اتنے دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کی نیت سے آئے ہوں, اتنے برس, کس کا حج قبول ہو گیا, کیا میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں. ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. اللہ والے تھے بہت, بزرگان دین جنہیں ہم کہتے ہیں. وہ یہ خواہش رکھ کر رات کو سو گئے. رات کو انہیں خواب میں نظر آیا کہ اے اللہ والے, آپ کا حج قبول کر لیا گیا. بڑے خوش ہوئے, بوکھلا کے اٹھے, 2 رکعت نماز میں شکرانے کی ادا کیے, عبادت میں مصروف رہے. اب کی بار ان کے دل میں ایک دوسری امنگ جاگی, دوسری خواہش جاگی فوراً. وہ یہ جاگی کہ میں ذرا یہ جان سکوں کہ کن کن لوگوں کے ادھر حج قبول نہیں ہوئے. اتنے دنیا بھر سے لوگ آئے, کن کن کے حج قبول نہیں ہوئے, تاکہ میں ان کو بتا سکوں بھائی کہ آپ اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے کریں, آپ غلطی کر رہے ہیں, کیا معاملہ. اب کی بار ان کے خواب میں آیا کہ اے اللہ والے, اے میرے بندے, اے شخص, یہاں دنیا بھر سے جتنے حج سال حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں حجاج, سب کا حج قبول ہو گیا ہے صرف ایک کو چھوڑ کے, اور وہ پچھلے 10 سالوں سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کا 10 سال سے اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا جا رہا ہے. اندازہ لگائیں, یہاں سے صرف اب آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ معاملہ. بہت پریشان ہو گئے, اور خواب کے اندر ان کو شبیہ بتائی گئی تھی کہ اس قبیلے کا وہ شخص ہے, یہاں کا وہ شخص ہے, اور ایسے ایسے تھوڑی بہت جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک کیو ہنٹس ان کو دے دی گئی. وہ بزرگان دین, وہ شخص اٹھے کہ لاکھوں دنیا بھر سے لوگ حجاج آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے, حج کی نیت سے, تو لوگوں سے معلوم کرنا شروع کیا بھائی یہ شخص کہاں رہتا ہے, یہ شخص کیا کرتا ہے. اپنے کیو پوائنٹس جو ان کو خواب میں بشارت دی گئی تھی, ان کے تھرو اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. قصہ مختصر, خلاصہ کلام, وہ اس شخص تک بہت مشکلوں سے پہنچے. لیکن کیسے پہنچے, یہاں بہت اہم بات ہے. کسی سے پوچھا, کسی شخص نے بتایا ارے یہ شخص تو اس قبیلے کے وہاں پر رہتا ہے, یہ تو ہر سال حج کرنے کی نیت سے آتا ہے, اس سال بھی آیا تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شخص تو اتنا اللہ والا ہے کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ کاٹا ہوا ہے, کاٹ کر ہاتھ میں سے زنجیر ڈالی ہوئی ہے لوہا گرم کر کے, وہ زنجیر ڈال کر گلے میں توق کی طرح پہنی ہوئی ہے, پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں, ہاتھ اللہ سے دعا کے لیے اللہ کے آگے کھلے رہتے ہیں اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر. اتنا اللہ والا. بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا اتنا اللہ والا, اور خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ یہ تو اس کا حج قبول نہیں ہوا. اس شخص کے پاس پہنچے, بالآخر پہنچے. اس شخص کی جب انہوں نے حالت دیکھی تو وہ حالت دیکھ کے روح کانپ جانے والا نظر. وہ شخص ایک جگہ سے اپنے آپ کو باندھا ہوا کھڑا, خود ہاتھوں میں زنجیریں, کلائیاں کاٹی ہوئی ہیں, کلائیاں کاٹ کر اس کے اندر لوہے سے گرم کر کے زنجیر ڈالی, زنجیر ڈال کر توق کی طرح گلے میں پہنی ہوئی ہے, پیروں پر زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں, اور اس حال میں وہ شخص ایک جگہ سے اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور روئے جا رہا ہے. جب وہ بزرگ نے چیز دیکھی, اس شخص نے پلٹ کر کہا اے شخص, آپ یہاں کیوں آئے ہو, کیا تم بھی مجھے یہی بتانے کے لیے آئے ہو کہ پچھلے ہر سال کی طرح اس سال کا حج بھی میرے منہ پر دے مارا گیا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں اے بندے, تو مجھے بتا تو صحیح کہ آخر تو نے ایسا گناہ کیا ہے جو ہر سال کہہ رہے مجھے ہر سال کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے, اللہ والا آتا ہے, اور آ کے مجھے یہ بشارت دے کے جاتا ہے کہ میرا حج میرے منہ پر دے مار دیا. بہت اصرار کیا, بہت پوچھنے کی کوشش کی اللہ والا کی جانب سے, بہت پوچھا گیا کہ بھائی اے شخص تو بتا تو صحیح کہ آخر تو نے ایسا کیا کیا. اب وہ شخص بتا رہا ہے, یہاں ذرا سنیے گا, اور یہی قصہ بھی مختصر, آج کا شو بھی خلاص. بات سیدھی بنا کسی تمہید کے اس شخص نے بتایا, کہہ رہا ہے کہ میں بہت پریشان تھا, میں ایک نشائی تھا, جوئے لگا. رمضان کا مہینہ تھا,
اور میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، چاند ابھی نظر آیا نہیں تھا، میں جوئے کی نیت سے گیا تھا، لوگ چاند دیکھ رہے تھے، اتنے میں ہوا یہ کہ میں نے اچھی خاصی رقم جوئے میں ہار دی اور میں نشے میں دھت. میں جب اس جوا بازار سے باہر نکلا، آج کے زمانے میں کہوں تو کلب کیفیز، جب میں باہر نکلا کیسینو میں باہر نکلا، میں نے جب دیکھا باہر نکل کر تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے تھے. تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں اتنا خوش، کیونکہ میں تو جوئے میں ہار چکا تھا پیسہ. اب وہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ مجھ پہ تھوڑی ہنس رہے ہیں، میں ان کو کیا بول سکتا ہوں، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا ان کی خوشی کے اوپر. بالآخر یہ پتا چلا کہ آج رمضان کا چاند نظر آیا ہے اور سارے اس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں. اب مجھے تو غصہ تھا کیونکہ میں تو اچھی خاصی رقم جوئے میں ہار چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نشے میں بھی تھا. کہہ رہے میں اسی حال میں سب کو اگنور کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا. جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی تندور میں روٹی تل رہی تھی، میری ماں بوڑھی ماں سامنے بیٹھی ہوئی. اس نے مجھے آتے ہی جب دیکھا تو نصیحتیں کرنی شروع کر دی کہ بیٹا دیکھو، تم نے کہا تھا کہ تم پچھلے سال تم نے کہا تھا کہ اس سال تم ہر نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، سارے روزے رکھو گے، عبادت میں مصروف رہو گے، تو بس دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اب تم نے روزہ رکھنا ہے، اب تم نے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے. کہہ رہے میں اس وقت میں ویسے ہی اتنے نشے میں دھتا اور غصے میں تھا کہ مجھے اپنے اوپر فخر ہو رہا تھا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو آگے سے کوئی تلخ کلامی نہیں کر رہا، ان کی نصیحتوں پہ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، میں ان کی باتوں کو اگنور کیے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہے مجھے فخر ہو رہا تھا اس بات پہ. کہہ رہا ہے میں نے یہ ساری چیزیں اگنور کی اور میں کمرے کی طرف بڑھا. جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو آگے سے میری ماں نے آ کے میرا رستہ روک دیا اور رستہ روک کر مجھے کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا. اور بوڑھی ماں کا تماچا کیا ہوگا، لیکن کہہ رہا ایک تماچا رسید کر دیا. گویا یوں کہہ لیتے ہیں کہ جس نے 9 مہینے کوکھ میں رکھ کے پالا، تیری کھتائی پر تجھے ایک تماچا مارا، تو نے اس کو ہی مار ڈالا. اب آپ ذرا سنیے گا، صرف ایک سامنے آ کے ماں، بوڑھی ماں کھڑی ہوئی، ایک تماچا رسید کیا اور اس شخص نے کیا کیا اب آپ یہ اندازہ لگائیں. کہہ رہے مجھے بہت غصہ آ گیا کہ میں ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا کمرے میں جا رہا تھا، انہوں نے آ کے میرا رستہ آگے سے روکا ہے. میں تو اپنے اوپر بڑا فخر کر رہا تھا، گھمنڈ کر رہا تھا کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، لیکن تماچا انہوں نے اس وجہ سے مارا کہ میرے جب وہ قریب سے میں ان کے گزرا اپنے کمرے پہ جانے کے لیے تو ان کو میرے منہ سے شراب کی بو آ گئی. تو اس پہ انہوں نے مجھے مارا کہ بھئی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور تو یہ کیا کر رہا ہے اور فلانا ڈمکانا. کہہ رہا ہوں کہ یہ غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑا. بھی ذرا منظر دیکھیے اللہ، میں نے ان کو اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑا. میری بیوی تندور میں روٹیاں جل رہی تھی، میں نے ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا. کہہ رہا بس میں نے یہ کر دیا. اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، میں جا کر لیٹ گیا. میری بیوی نے مجھے بڑے تانے تشنے دیے، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میری ماں جلتے ہوئے تندور میں مجھے ہی آہیں دیتی رہی، اور آہیں بھی بد دعائیں والی آہیں نہیں بلکہ آہ سناتی رہی کہ بیٹا مجھے بچا لے. میں نے کہا ماں تو جلتی مرتی رہے. ماں جل کے میری آنکھوں کے سامنے مر گئی. صبح تدفین کی اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں تو اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا تھا اسی جلتے ہوئے تندور میں، لیکن محلے والوں نے مجھے روک دیا. بس اس کے بعد سے میں نے اپنا یہ حال بنایا ہوا کہ میرے جتنے پیسے تھے میں نے سب دان کر دیے، میرے جتنے غلام تھے میں نے سب کے سب غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے اونٹ آزاد کر دیے، گھوڑے آزاد کر دیے، سب کچھ خالی کر دیا. جتنے درہم تھے وہ بھی دے ڈالے. ہر سال پیدل آتا ہوں، حج کرتا ہوں، جاتا ہوں. میں خداوند عالم سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں، مغفرت کا طلبگار رہتا ہوں. ہاتھوں میں نے اپنے زنجیریں ڈال رکھی ہیں اور توق کی طرح پہن رکھی ہیں، اندر میں نے سوراخ کر لیا ہے اور بس میں اسی حال میں جی رہا ہوں کہ یا اللہ میں خود کو خود سزا دے رہا ہوں. انہی ہاتھوں سے میں نے پھینکا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر. وہ بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو نے کیا کیا، اور وہ زار و قطار رونے لگے اور خاموشی سے اٹھ کے واپس اپنے گھر چلے گئے. گھر گئے ناشنا میں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اس کو معاف کرنا. بس انہوں نے دعا کی، نماز پڑھی، سو گئے. خواب میں بشارت ہوئی کہ اے شخص، اس گناہگار شخص کو جا کے بتانا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کو یہ خوشی کی بشارت دے دینا
کیونکہ وہ جو اس کی ماں جس کو اس نے اٹھا کے جلتے ہوئے کنویں میں پھینکا تھا، تندور میں پھینکا تھا، جلا کے مارا تھا، وہ ماں آج بھی قبر کے اندر اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، اس سے غلطی میں ہو گیا، اس کو معاف کر دے، یہ صحیح راہ پر لوٹ آیا، اب اس کو معاف کر دے، ہم نے اس لیے اس کو معاف کر دیا، جا کے اس کو اس کی خوشی کی بشارت دو۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، کیونکہ قصہ اختتام ہی کر دیتے ہیں کہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ وہ شخص، اللہ والے شخص، وہ اس شخص کے پاس رستے میں جا رہے تھے کہ پتہ چلا کہ اس شخص کی جان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، اور دوسری یہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ شخص جب وہاں پہنچے اور اس کو یہ بشارت سنائی، اس شخص کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرے، کچھ شرمندگی کے آنسو گرے، اور وہ شخص وہیں پر اپنی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر روح طلب کا۔ آج کے دا ویو کے اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا۔